بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان کے لیے انہوں نے پورا ہوائی جہاز ہی اغوا کر لیا تھا۔ مجھے اس ہڈسن سے یہ بات معلوم کر لینی چاہیے تھی، مگر میرا خیال ہے وہ بھی اس وقت بالکل بے خبر تھا۔ اسے آرام و آسائش کی بڑی تھی۔ آخری دم تک وہ میرے ساتھ رہا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اب میں صحیح ٹھکانے پر پہنچ گیا ہوں تو وہ مجھ سے مصافحہ کر کے الگ ہو گیا۔ میرا خیال ہے اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا کہ اچانک باہر راہداری میں مجھے عجیب سے ہنگامے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے کئی آدمی دوڑ رہے ہوں۔ پھر اچانک مجھے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں تڑپ کر بستر سے اٹھ گیا اور کمبل لپیٹ کر دروازے سے جا لگا۔ دبڑ دبڑ اب بھی جاری تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قصہ کیا ہے۔ پیچھے ہٹ کر میں نے سردی سے بچنے کے لیے کوٹ پہن لیا۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ بوٹ میں نے پاؤں میں پھنسا لیے تھے کہ سلیپر میرے پاس کوئی بھی نہیں تھے، مگر ابھی میں کوٹ پہن ہی رہا تھا کہ مجھے کمرے کی عقبی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ راہداری میں جو گڑبڑ ہو رہی تھی وہ تو میں بھول ہی گیا۔ شیشہ ٹوٹا تو میں نے ایک دم کونے میں ہٹ جانے کی کوشش کی، مگر شیشے کی کھڑکی کھل چکی تھی اور اس میں سے دو بہت ہی قوی ہیکل حبشی جوان کمرے میں کود آئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں لمبے لمبے چھرے تھے، ایک کے بائیں ہاتھ میں ریوالور تھا۔ تو یہ بات تھی کسی نے مجھے بہت پہلے سے تاڑ رکھا تھا۔ ان سے بچنے کے لیے میں نے تیزی سے کمبل گھما کر اس طرح مارا کہ وہ دونوں اس کی لپیٹ میں آئے تو صحیح، مگر ٹاس سے ماس نہیں ہوئے، بلکہ اس کمبل میں چھپ کر اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ مجھے اپنا بچاؤ کرنا محال نظر آنے لگا۔ میں بائیں طرف ہٹا، کمبل کا ایک سرا ابھی میرے ہاتھ میں تھا اور میں بالکل نہتا۔ باہر ابھی تک بہت ہنگامہ مچا تھا۔ باہر یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلیں۔ آواز ان دونوں نے بھی سن لی ہوگی، مگر کمبل کو انہوں نے الگ نہیں کیا، بلکہ اس کے عقب میں چھپ کر وہ دائیں بائیں پھیل گئے۔ میں ابھی بائیں ہاتھ کے آدمی کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کا گلا دبوچ کر اسے بے بس کر دوں کہ دوسرے آدمی نے ایک دم میرے عقب میں آ کر میرے گلے میں ایسا پھندا ڈالا کہ میرے لیے ہلنا ناممکن ہو گیا۔ پھندا ایسی رسی کا تھا جس کے دونوں سرے اس کے ہاتھ میں تھے۔ دوسرے ہی لمحے اس آدمی نے مجھے بے جان کر دیا اور میں ایسا بے ہوش ہو گیا، پھر مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا، وہ کیسے مجھے وہاں سے اٹھا لے گئے اور کس راستے سے لے گئے۔ یہ سب کچھ میرے اوپر سے گزر گیا۔ وہ پھندا اتنا سخت اور اتنا ناقابل شکست تھا کہ مجھے دوسرا سانس لینا نصیب ہی نہ ہو سکا۔ اس روز مجھے محسوس ہوا کہ وہ لوگ جن کی رگے احساس میں مسل دیتا تھا کیسے عذاب سے گزر جاتے ہوں گے۔ ان لوگوں نے مجھے زیادہ دیر بے ہوش نہیں رہنے دیا، کیونکہ اب میری آنکھ کھلی تو اس وقت سامنے دیوار گر گھڑی 2:15 بجا رہی تھی۔ میرے پلنگ کے گرد 3 آدمی یوں کھڑے تھے کہ میری ذرا سی حرکت پر وہ مجھے موت کی گہری نیند سلا سکتے تھے۔ تینوں کے ہاتھوں میں عجیب سی ساخت کے 1.5 فٹ لمبے پستول تھے اور ان کے میگزین دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ گولیاں ان میں بہت تھیں۔ میرے لیے وہ کوئی مقام شکر نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں، ان میں سے ایک آدمی نے کوئی بڑے ہی خوشبودار پاؤڈر کا ڈبہ پیچھے ہٹا لیا۔ اسی نے میری گردن میں پھندا ڈالا تھا۔ اب وہی میرے لیے مسیحا بن رہا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ انہوں نے کھینچ کر الگ الگ پلنگ کی پٹیوں سے باندھ رکھے تھے۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، لگتا تھا کسی بہت بڑی عمارت کے فلیٹ کا حصہ ہے۔ میں نے سر کو گھما کر انہیں بڑے غور سے دیکھا۔ حبشی ان میں صرف وہی تھا جس نے مجھے وہ لکھا سنگا کر پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ دوسرا آدمی وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ دوسرے 2 آدمی خالصتاً امریکی تھے، مگر ان کی اصل سے میں واقف نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ برطانوی نژاد تھے کہ فرانسیسی ہسپانوی تھے کہ کوئی اور۔ امریکہ کی تاریخ میں بہت سی قوموں نے یلغار کر رکھی تھی اور وہ اب بھی جاری ہے۔ کوئی کسی بیس میں وہاں پہنچتا ہی رہتا ہے۔ کیا حال ہے پٹھے؟ ادھر دیکھو، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ایک گورے نے میری ٹھوڑی کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ میرا منہ خشک ہو رہا تھا۔ ان رزیلوں نے پھندا ڈال کر مرغے کو پھانسا تھا اور پانی تک کو
نہیں پوچھ رہے تھے پانی مل سکتا ہے کیا؟ میں نے صاف ستھری انگریزی میں کہا میرا خیال ہے اسے معلوم تھا کہ میں ان کی زبان بول سکتا ہوں۔ ساورن پانی لاؤ صاحب کے لیے، بہت تھکے ہوئے لگتے ہیں، اس نے دوسرے آدمی سے کہا۔ وہ ذرا دیر کے لیے میرے سر کے عقب میں غائب ہوا تو حبشی بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری زبان سمجھتا ہے۔ یہ بات اس نے انگریزی میں کہی، مگر معلوم یہ ہوتا تھا کہ گوروں نے اصل انگریزی اس کے پلے ہی نہیں پڑنے دی۔ وہ ایسے ہی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بات کرتے ہوئے کوئی بات سمجھ میں آئی تو ٹھیک، ورنہ جاؤ موج کرو۔ ساورن میرے لیے بہت نفیس گلاس میں پانی لے آیا، اس نے میرا سر اوپر اٹھا کر وہ پانی سارے کا سارا مجھے پلا دیا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، بیٹے ہم تمہیں اس لیے یہاں لائے ہیں تاکہ تم سے معلوم کر سکیں کہ آخر وہ کون سی چیز ہے تمہارے پاس جس کی وجہ سے تم نے جہاز میں ہمارے ان 5 ساتھیوں کو برباد کر دیا۔ نہ گولی تم پر اثر کرتی ہے نہ کوئی اور چیز، صرف تمہاری وجہ سے وہ لوگ جیل جا پہنچے ہیں، ورنہ جانتے ہو ہم اپنے 4 ساتھیوں کو اب تک چھڑا چکے ہوتے۔ تمہیں آخر اتنی مزاحمت کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ تنہا نہیں ہیں، کئی حکومتیں ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارا ایک مقصد ہے، ایک نصب العین ہے جس کے لیے ہم بڑی بڑی قربانیاں دے سکتے ہیں، مگر تم نے انہیں یوں چٹکی بجاتے میں مسل دیا۔ آخر کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ کیا تم میرے ہاتھ کھول نہیں سکتے ہو؟ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تم سچے ہو، حق پر ہو، تو شاید میں تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاؤں۔ دنیا میں ان گنت لوگوں پر چند لوگ بے انتہا ظلم کر رہے ہوں تو میرا خیال ہے میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں، مگر یوں بند کر، یوں بے بس ہو کر نہیں۔ بہتر ہے میرے ہاتھ کھول دو اور مجھ سے اطمینان سے بات کرو۔ میں نے ساورن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یوں کہ وہ میری نظروں کی تاب نہ لا سکا اور گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ نہیں، اس کے جھانسے میں مت آنا، اسی طرح پڑا رہنے دو اسے۔ وہ 5 تھے اور ہار گئے اور ہم صرف 3 ہیں، مطلب کی بات کرو، ان رسیوں سے یہ مر نہیں جائے گا۔ بتاؤ بیٹے وہ کیا چیز تھی تمہارے پاس؟ مجھے تم یہ بتاؤ کہ اس ہوٹل کی راہداری میں گولیاں کون چلا رہا تھا؟ اس دوران تم عقبی کھڑکی سے اندر آ گئے، اس ہنگامے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ ادھر پولیس کے سپاہی تمہاری حفاظت پر مامور تھے، وہ سارا ہنگامہ ان کی توجہ ہٹانے کے لیے تھا، سمجھے تم؟ پولیس نے ان پر گولیاں بھی چلائیں، اس دوران ہم کھڑکی توڑ کر تمہارے کمرے میں کود گئے۔ تو یہ بات تھی؟ گڈ۔ دیکھو میں دراصل خود نہیں جانتا ہوں کہ وہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں نہتا تھا، بالکل غیر مسلح تھا، میرے پاس تو ایک چھری بھی نہیں تھی۔ یہ سب میرے اللہ کا کرم اور احسان تھا کہ مسافروں کی جانیں بچ گئیں، ورنہ وہ فریڈرک تو وہیں مر گیا تھا۔ اوہ ڈیم اٹ، واٹ اللہ، یو مین گاڈ، نو نو نو، آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ۔ ذرا ٹھہرو ویملر، ذرا 1 منٹ۔ ساورن نے کہا، مجھے یہ بتاؤ مسٹر گیاس کہ کیا یہ بات درست ہے کہ تم طیارے میں بیٹھے ہی اس لیے تھے کہ اس کی حفاظت کر سکو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم پاکستان سے بڑی سخت قسم کی ٹریننگ لے کر آئے ہو، پھر امریکہ میں بھی تم نے ٹریننگ لی اور اب تمہیں انہوں نے اس دستے میں شامل کر لیا ہے جو جہازوں کے اغوا کو روکنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ سب جگہ یہی بات مشہور ہے، پولیس کے لوگ بھی بتاتے ہیں، اخبار نویسوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اس کی تم سے تصدیق چاہتے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تم ٹھیک سمجھے ہو، میں اسی لیے طیارے میں سوار تھا۔ میرے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، ان میں سے ایک امریک سنگھ تھا اور ایک شیر سنگھ، وہ بھی اس خاص دستے میں شامل ہیں۔ میں نے اس وقت ایک خاص ہتھیار سینے پر لگا رکھا تھا، وہ ایک عام سا لاکٹ ہے جس کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں، مگر اس کا اثر یہ ہے کہ وہ ہر ہتھیار کو بے اثر کر سکتا ہے۔ وہ میرے پاس تھا، مگر وہ میں نے بعد میں ان کو دے دیا تھا کیونکہ اس کے میرے پاس رہنا خطرے کا باعث بن سکتا تھا، اور امریک سنگھ مجھ سے بہت سینئر ہے، وہی ہمارا انچارج ہے۔ اس کے حکم پر میں فرسٹ کلاس میں جا بیٹھا تھا۔ میں نے ان کے خیال کی تصدیق کر دی، وہ دنگ رہ گئے تھے۔ چند لمحوں تک وہ بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے، پھر ملاور نے میرے کوٹ کا گریبان بڑے زور سے کھینچتے ہوئے کہا، تو تم اس اسپیشل اسکواڈ کے آدمی ہو؟ ہماری اطلاع درست نکلی، مگر تم نے وہ چیز انہیں کیوں دے دی؟ اس کی کیا ضرورت تھی انہیں؟ میں نے کہا ہے نا کہ وہ میرا
باس ہے وہ لاکٹ صرف ایک ہی تھا اور کسی ایک کے ہی پاس رہ سکتا تھا۔ اس کا سائز کیا ہے؟ ساون نے پوچھا۔ یہی کوئی 1 انچ مربع ہوگا، ایک زنجیر سے اسے گلے میں لٹکا لیتے ہیں۔ کیا وہ اب بھی امریک سنگھ کے پاس ہے؟ ہاں، یا پھر وہ شیر سنگھ کے پاس ہوگا، کوئی بھی اسے رکھ سکتا ہے۔ اور وہ دونوں اب کہاں ہیں؟ وہ مسافروں میں شامل تھے، اسی طیارے میں وہ لندن تک سفر کریں گے۔ تو یہ بات ہوئی نا جیکی، تم اس کا خیال رکھو، فلیٹ بند کر کے چلے جائیں گے، ہم امریک سنگھ اور شیر سنگھ کو یہاں لائیں گے۔ ساورن نے حبشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ پستول لے کر میرے دائیں ہاتھ کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم اس کو دیکھ لے گا، ضرورت پڑی تو اسے گولی مار دے گا۔ انداز اس کا ایسا ہی تھا جیسا ہماری سرحدی لوگ زبان بولنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، ویسی ہی دقت وہ محسوس کر رہا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان حبشیوں کو امریکہ میں آج بھی مساوی مواقع حاصل نہیں ہیں، وہ تعصب کا شکار ہیں، انہیں جان بوجھ کر تعلیمی پسماندگی میں مبتلا رکھا گیا ہے، نہ انہیں ملازمت کے مساوی مواقع دیے جاتے ہیں، نہ کاروبار کے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی صاف ستھری زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے اور جرائم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ وہ جیکی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا اور اب وہ ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہا تھا جن کی امریکی حکومت سے ٹھن چکی تھی، اور مجھے اب بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ کس گروہ یا کس حکومت کے ماں پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر ان سکھوں کا نام لیا تھا تاکہ وہ لوگ ان پر ہاتھ ڈالیں اور کسی نہ کسی طرح وہ لوگ میرے پاس پہنچ جائیں کہ وہ اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی نشان تو ضرور چھوڑ ہی دیں گے جس کی وجہ سے میری رہائی آسان ہو جائے گی۔ یہ میرا مفروضہ تھا اور انہوں نے اسی پر عمل شروع کر دیا، اور یہ اچھی بات تھی۔ میں نے امریک سنگھ کے گلے میں ایسا ہی ایک تعویذ دیکھ لیا تھا، اس کا حجم بھی یہی کوئی 1.5 مربع انچ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی زیور تھا جیسے کوئی لاکٹ ہوتا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ ساورن اور ملاڈو یا تو اس لاکٹ کے لیے اس کا گلا کاٹ لیں گے یا اسے اٹھا کر میرے پاس لے آئیں گے۔ دونوں باتوں میں ایک تو ضرور ہی ہوگی۔ میں یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ ہیلٹن ہوٹل سے میری گمشدگی کا پولیس کو اسی وقت علم ہو گیا ہوگا جب راہداری کا ہنگامہ ختم ہوا ہوگا۔ انہوں نے میرے کمرے میں جھانک کر دیکھا ہوگا اور وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھے کن لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ اب جیسے ہی ان لوگوں نے ان سکھوں پر ہاتھ ڈالا تو پولیس چوکس ہو کر یا تو ان کو اغوا ہونے دے گی یا پھر انہیں وہیں پکڑ لے گی۔ دونوں صورتوں میں وہ صحیح صورت سے آگاہ ہو سکیں گے۔ جب ساورن اور ملاڈو باہر نکل کر فلیٹ کا دروازہ بند کر گئے تو جیکی نے کرسی کی سیٹ کر میرے قریب کر لی، بولا، تم سگریٹ پیتے ہو؟ وہ گدھا سگریٹ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہاں، سگریٹ تو میں بہت پیتا ہوں، پر یہ میرے ہاتھ، ایک ہی ہاتھ کھول دو تاکہ میں سگریٹ تو پی سکوں۔ نو، اس کا آرڈر نہیں ہے، ہونٹوں میں پھنسا لو، یہ لو۔ سگریٹ میرے ہونٹوں میں رکھ کر لائٹر سے سلگا دیا۔ کیا تنخواہ ملتی ہے تمہیں ان کی خدمات کی؟ اچھی خاصی ہے، سمجھو $2000۔ تم بھی یہ نوکری کر لو تو تم کو وہ $4000 دے گا۔ کمانڈو ہے نا، ٹرینڈ کمانڈو، تمہاری تو ضرورت بھی زیادہ ہوگا۔ مجھے کون نوکر رکھے گا بھائی؟ کیوں نہیں، اس نے آفر کیا ہے۔ اس ملاڈو نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ ذرا اپنا ریکارڈ خراب ہے اس لیے ان کی نوکری میں آ گیا۔ یہ اچھی بات ہے، ظلم نہیں کرتا پر کبھی کبھی ظالم ہو جاتا ہے، جیسا آج فریڈرک کو مار دیا، جیسے تم کو پکڑ کر لے آیا۔ یہ ذرا زیادتی کی بات لگتا ہے۔ رسیاں میرے ہاتھوں پر اتنی کس کر اور ایسی سختی سے بندھی تھیں کہ میرے ہاتھ جنبش نہیں کھاتے تھے۔ میں زور لگا لگا کر تھک گیا تھا اور اب میں نے اس بات کا خیال ہی چھوڑ دیا تھا کہ وہ ہاتھ میں رسیوں سے آزاد بھی کروا سکتا ہوں۔ جیکی اچھا آدمی تھا، بڑے خوبصورت اور کثرتی بدن کا مالک تھا۔ ایک ذرا اس کے ہونٹ اس کے آباؤ اجداد پر نہ جاتے تو میں اسے خوبرو آدمی کہہ سکتا تھا، کیونکہ اس کے دانت بہت ہی چمکیلے، ہموار اور صاف شفاف تھے، اور اس کا سارا
بدن سانچے میں ڈلا ہوا تھا۔ تم ورزش بھی کرتے ہو؟ ہاں، ورزش میں تو ہماری جان ہے، یہ بدن نہیں دیکھ رہے میں نے کیسا بنایا ہے، اسی لیے پوچھ رہا ہوں، بہت ہی خوبصورت اور سڈول بدن ہے تمہارا۔ وہ میری بات سن کر ہنس دیا۔ پستول اس نے اپنی ران پر رکھا اور اپنا بازو کھول کر مجھے ڈنڈ دکھانے لگا۔ حالانکہ وہ پورے بازوؤں کا سویٹر پہنے ہوئے تھا، مگر پھر بھی اس کے بازوؤں کی مچھلیاں دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا بدن بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ باقی تم بہت ورزشی آدمی معلوم ہوتے ہو، باکسنگ بھی کرتے ہو؟ نہیں، زیادہ نہیں، البتہ ہم ریسلنگ کرتا ہے، جب موقع ملتا ہے ہم یہ کام ضرور کرتا ہے۔ میکسیکو، گوئٹے مالا اور پاناما میں ہم نے کئی کشتیاں لڑیں، ہارا بھی اور جیتا بھی، پر اب نہیں، اس نوکری میں وقت نہیں ملتا۔ کوئی 1 گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ جیکی پہلے پہل تو مجھ سے باتیں کرتا رہا، مگر پھر اسے اپنا مرد یاد آیا تو اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور عقبی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر ہر طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ پلٹ کر کمرے کا چکر لگانے لگا۔ اس وقت اس کا موڈ بہت خطرناک ہو گیا تھا۔ جب میں نے کہا کہ میرا ایک ہاتھ کھول دو، اس نے مجھے ایک دم ڈانٹ دیا۔ پتہ نہیں یہ بات اسے کیسے سوجھ گئی کہ میں شور بھی مچا سکتا ہوں، اور ہم ایسے فلیٹ میں ہیں جس کے آگے پیچھے اوپر نیچے کئی لوگ آباد ہیں۔ جیسے ہی یہ خیال اس کے ذہن میں آیا، اس نے ایک رومال لے کر میرے منہ میں ٹھونس دیا۔ یہ اس کی سراسر زیادتی تھی، مگر میں اسے روک نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے اس نے پاؤں سے بھی باندھ دیا تھا، جس کا خیال ملارڈو ساورن کو نہیں آیا تھا۔ اس طرف سے فارغ ہو کر وہ پھر میرے پلنگ کے گرد گھومنے لگا، ایسی حالت میں کہ اس نے میری طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے دل میں شاید میرے لیے رحم کا جذبہ ابھرنے لگتا تھا۔ وہ کسی کو قتل کرنا گناہ کبیرہ سمجھتا تھا، مگر یہ اس کی مجبوری تھی کہ اس ملازمت کی وجہ سے اسے یہ بھی کر گزرنا پڑتا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں برابر حرکت کر رہی تھیں۔ ان لوگوں کو وہاں سے گئے ہوئے کوئی 1.25 گھنٹہ ہو گیا تھا کہ اچانک ہمارے کمرے کا دروازہ کسی نے کھول دیا۔ وہ دونوں واپس آ رہے تھے، اس حال میں کہ انہوں نے امریک سنگھ اور شیر سنگھ کو الگ الگ سنبھال رکھا تھا، یوں جیسے وہ دونوں نشے میں ہوں اور انہیں ان کے سہارے کی سخت ضرورت ہو۔ دونوں سکھوں کی پگڑیاں کھل کر گلے میں لٹک رہی تھیں اور ان کے بال بکھر کر چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ انہیں لا کر انہوں نے کرسیوں پر ڈال دیا۔ پتہ نہیں وہ انہیں یہاں سے کس حال میں پکڑ لائے تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ اسی لباس میں تھے جس میں میں نے انہیں چھوڑا تھا۔ دروازہ بند کر کے ساورن بولا، بکواس کرتے تھے تم، اس کے پاس تو کوئی لاکٹ نہیں ہے، ان کی پوری تلاشی لی ہے، تو پھر ان کو یہاں کیوں لے آئے ہو؟ صرف تمہیں دکھانے اور ان کی مزید تلاشی لینے کے لیے؟ ہم نے ان کے بال بھی کھول کر دیکھ لیے ہیں، اب صرف ان کا طبی معائنہ ہی باقی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کرو گے تم ان کا؟ ان کا ہم ایکس رے لیں گے۔ مجھے شک ہے کہ وہ لاکٹ ان میں سے کسی نے نگل لیا ہے، ورنہ وہ ان کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ مگر ابھی وہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ کسی نے باہر سے فلیٹ کا دروازہ زوردار دھماکے سے یوں کھول دیا جیسے کسی چٹکھنی کا وجود ہی نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی 4 پولیس مین رائفلیں لیے اندر گھس آئے۔ خبردار کوئی ہلنے کی کوشش نہ کرے، تم تینوں ہمارے حراست میں ہو، اپنے ہتھیار پھینک دو۔ جیکی نے سارجنٹ کے یہ الفاظ سنتے ہی اپنا پستول پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ ساورن اور میلارڈو ابھی اپنا سانس ہی درست کر رہے تھے اور انہیں اپنے پستول یاد ہی نہیں آئے تھے کہ پولیس اندر آ گئی تھی۔ وہ بے بس ہو کر رہ گئے اور انہوں نے نہایت ہی اضطراب کی حالت میں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ انہیں سپاہیوں کے حوالے کر کے سارجنٹ میری طرف بڑھا اور بولا، ہمیں افسوس ہے سر، بہت ہی افسوس ہے کہ آپ کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے شکاری چاقو سے وہ نائلون کی رسیاں کاٹ دیں جو میرے ہاتھوں اور پیروں کو جکڑے ہوئے تھیں۔ میں بڑی مشکل سے پلنگ سے اٹھا تو اس نے مجھے سہارا دیتے ہوئے میرے بوٹ میرے سامنے کر دیے۔ یہ بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں، مگر ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ آپ کو کوئی ضرب تو نہیں آئی؟ جی نہیں، ابھی تک تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کی طرف دھیان دیں، یہ بھی اسی BOAC کے مسافر ہیں جس میں میں سوار
تھا۔ پتہ نہیں ان کو یہ کیوں لے آئے ہیں، خیر معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ سکھوں کی طرف متوجہ ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے سروں پر کوئی وزنی شے مار کر انہیں بے ہوش کیا گیا ہے۔ ہم انہیں بچا لینا چاہتے تھے، مگر جب یہ بے ہوش ہوئے تو ہم نے اس خیال سے انہیں وہاں نہیں چھڑایا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ یہ رہتے کہاں ہیں۔ ہم نے جیپ میں ان کا پیچھا کیا اور یہاں آ پہنچے۔ ہمیں زیادہ دیر نہیں لگی ہے سر۔ وہ مجھے بار بار سر کہہ کر شرمندہ کر رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے یہ مجھے ہوٹل سے اٹھا لائے تھے۔ جی ہاں، لائٹ مین کو آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر ان لوگوں نے چالاکی یہ کی کہ ایک آدمی کو ہوٹل کی راہداری کی طرف بھیج دیا۔ وہ طرح طرح کی حرکتیں کرنے لگا جس سے لائٹ مین کو اس پر شک پڑ گیا۔ اسے 3 بار وہاں گولی چلانا پڑی مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ اس عرصے میں یہ لوگ عقبی کھڑکی میں سے اپنا کام کر گئے۔ خدا جانے آپ سے یہ کیا چاہتے تھے، مجھے بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ ابھی تو اصل بات کی طرف یہ آئے ہی نہیں تھے، صرف شکار کو یکجا کرنے میں لگے تھے۔ سارجنٹ ان سکھوں کی طرف متوجہ تھا۔ جب وہ نہیں سنبھلے تو اس نے سپاہیوں سے کہا وہ انہیں فوراً اسپتال لے جائے۔ انہیں جب سپاہی اٹھا کر باہر لے گئے تو سارجنٹ بولا، میرا نام ہارٹن ہے، سارجنٹ ہارٹن، آئیں میرے ساتھ، ہم ان کتوں کی موٹر میں واپس چلتے ہیں، ان کو آگے بڑھاؤ بھائی۔ یہ کہہ کر وہ ان سب کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکلا۔ ہم اس عمارت کی دوسری منزل میں تھے، لفٹ بند تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر ہم ملاڈو کی کار میں بیٹھ گئے۔ ایک سپاہی ان کے دائیں ہاتھ تھا۔ سارجنٹ ہارٹن نے مجھے اپنے ساتھ اگلی سیٹ پر بٹھا لیا اور گاڑی خود ڈرائیو کرنے لگا۔ میرے کپڑے تو ابھی تک ہلٹن ہوٹل میں ہیں، ہم وہیں جا رہے ہیں، آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ سر، میں آپ کی پریشانی سمجھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ لائٹ مین آپ کی حفاظت نہ کر سکا۔ اسے واقعی میری حالت دیکھ کر سخت افسوس ہو رہا تھا۔ ان تینوں کے ہاتھ میں انہوں نے ہتھکڑیاں ڈال دی تھیں اور ان کا ایک سپاہی انہیں بندوق کی زد میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھے۔ ان کے چہروں سے معلوم ہو رہا تھا کہ انہیں حالات کے اس دائرے کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ امریک سنگھ اور شیر سنگھ کو انہوں نے پتہ نہیں کیسے اغوا کیا تھا۔ بہرحال ہارٹن نے بہت عقل مندی سے کام لیا تھا کہ انہیں اغوا ہونے دیا۔ وہ لوگ انہیں بے ہوش کر کے لے اڑے، مگر اس نے ان کا راستہ نہیں روکا بلکہ ان کے پیچھے چل نکلا۔ یہ بہت اچھی بات تھی، ورنہ وہ مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے بھی یہی کچھ سوچ کر ان دونوں سکھوں کا نام لے دیا تھا اور وہ ایسے تیز نکلے کہ سیدھے ان سے جا بھڑے۔ نتیجہ بہرحال میری توقع کے مطابق نکلا اور اب ہم ہلٹن ہوٹل جا رہے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو مجھے احساس ہوا وہاں کچھ ایسی افراتفری نہیں مچی تھی جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ ایک دنیا اس ہوٹل میں آباد تھی۔ میں شاید بتا چکا ہوں کہ اس میں کم و بیش 2000 کمرے تھے۔ ایک پورا شہر اس کے اندر ڈیرا ڈالے پڑا تھا۔ شاید کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکا تھا کہ دوسرے حصے میں کیا ہو چکا ہے۔ ہوٹل کا ایک چھوٹا سا اہلکار 2 اور ملازموں کے ساتھ ہمارے کمرے میں پہنچا۔ اس جگہ کا وہ پہلے ہی معائنہ کر چکے تھے۔ پولیس کے چند لوگ وہاں پہلے سے موجود تھے جن میں ہارٹن بھی موجود تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ کھڑکی پوری کی پوری نکال کر اسی وقت نئی کھڑکی لگا دی تھی اور شیشے کی کرچیں جو کمرے کے قالین پر بکھری ہوئی تھیں وہاں سے اٹھا لی گئی تھیں۔ پولیس اپنی کارروائی مکمل کر چکی تھی اور رپورٹ وہ پہلے ہی سے تیار کر کے لے گئے تھے۔ اس واقعے کے سارے ہی شواہد وہاں سے مٹا دیے گئے تھے۔ اگر ایسی بات کہیں میرے وطن میں ہوتی تو میرا خیال ہے یار لوگ سارا ہوٹل ہی مکفل کر دیتے اور کئی دن تک واقعے کے سارے شواہد یوں ہی موجود رہنے دیتے، مگر وہ اتنے منظم اور اتنے تیز لوگ تھے کہ ہر حال میں اپنے معمولات کو جاری رکھنا جانتے تھے اور یہی ان کے ترقی یافتہ ہونے کی دلیل تھی۔ وہ لکیر پیٹنے کے عادی نہیں ہیں، فوراً ہی اگلا ورق الٹ لیتے ہیں۔ مجھے کچھ ہی دیر بعد انہوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ میری پتلون اور قمیض وارڈروب میں جوں کی توں رکھی تھی اور اس میں تمام چیزیں موجود تھیں۔ مجھے زیادہ فکر اس انگوٹھی کی تھی، وہ پتلون کے نیفے میں دبی تھی۔ اسے میں نے اچھی طرح ٹٹول کر دیکھ لیا تھا۔ نوٹ بھی سارے کے سارے وہیں دھرے تھے۔ ایک لحاظ سے مجھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی واقعہ وہاں ہوا ہی نہیں۔ میں بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ ہارٹن نے مجھ سے مصافحہ کیا اور بولا، کیا آپ اسی طیارے سے جانا چاہیں گے؟ میرا تو یہی خیال ہے، 2 گھڑی سو لیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ طیارہ صبح 7 بجے روانہ ہوگا۔ میں آپ کو اطلاع کر دوں گا، اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہوئی تو
تو صبح آپ روانہ ہو سکیں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا تھا اور میں تمام کھڑکیاں اور دروازے اچھی طرح مقفل کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ اس نشے کی طلب نے دوبارہ میرا جسم شیل نہیں کیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں اپنی قوت ارادی سے اس پر قابو پا چکا ہوں۔ بستر میں لیٹتے ہی میں سارے خیالات ذہن سے جھٹک کر گہری نیند میں کھو گیا۔ دوبارہ جب میں بیدار ہوا تو بہت کوفت ہوئی۔ صبح کے 8 بج چکے تھے اور مجھے اب تک کسی نے اطلاع ہی نہیں دی تھی کہ جہاز کا کیا ہوا۔ میں نے جلدی تیار ہو کر ناشتے کے لیے کہہ دیا اور فون پر ہوائی اڈے سے رابطہ قائم کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مجھے جان بوجھ کر اطلاع نہیں دی گئی کیونکہ جہاز صبح 7 بجے روانہ ہو گیا تھا۔ ان سے میں نے کہا کہ سیکیورٹی افسر سے میری بات کروا دیں۔ یہ تو کوئی تک نہ ہوئی کہ مجھے جان کر جہاز میں سوار ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ اس کارروائی کو میں بھلا کیا نام دے سکتا تھا؟ ہارٹن ایئرپورٹ پر موجود نہیں تھا۔ میں نے وہاں سے مایوس ہو کر دمن کو فون کیا۔ اس بار ریسیور سلور نے اٹھایا اور اپنی جل ترنگ ایسی آواز میں بڑے خوبصورت لہجے میں بولی، میں آئی نو نیم پلیز؟ اوہ ڈیم اٹ، میں غیاث بول رہا ہوں۔ غیاث دی لیڈی کلر، ہیریسن کو آپ نے ہی زخمی کیا تھا۔ ہاں وہ میری غلطی تھی، اب ذرا دمن سے بات کروا دیں۔ اس نے ذرا دیر کے لیے آواز روکی اور پھر بولی، یس بات کریں۔ ہیلو، تم ابھی تک یہاں ہی ہو؟ میں کیا کرتا، انہوں نے مجھے اطلاع ہی نہیں دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تمہیں اطلاع ضرور دیں گے، مگر کب؟ مجھے تو بہت دیر ہو رہی ہے۔ ایسا کون سا کام پڑا ہے ادھر چلے ہی جاؤ گے؟ یہ پنگا تم نہ لیتے تو شاید تمہاری جان جلدی چھوٹ جاتی۔ اس انگوٹھی کا پتہ چلا ہے کچھ؟ نہیں، مگر تمہیں پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے رات انہوں نے ہوٹل سے اغوا کر لیا تھا۔ کیا مطلب؟ دمن نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں بھائی، وہ 2 آدمی تھے اور ہتھیارہ اغوا کرنے والوں کے ساتھی تھے۔ انہوں نے ہوٹل کی عقبی کھڑکی توڑ کر مجھے بے بس کر دیا۔ میں نے اسے رات کے تمام واقعات کی تفصیل بتا دی تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ بولا، ابھی تو واپسی کا پروگرام ملتوی کر دو، میں جلد ہی ہوٹل پہنچ رہا ہوں۔ محتاط رہنا، یہ تو کچھ زیادہ ہی گڑبڑ لگتی ہے، مجھے بہت زیادہ چوکس رہو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے لیے ناشتہ آ گیا۔ بیرا گو بہت ہی گم سم سا آدمی تھا۔ میرا جی چاہا کہ اس سے رات کے واقعے کے بارے میں بات کروں، مگر پھر میں چپ ہی رہ گیا۔ اس سے میں کیا کہہ سکتا تھا؟ مگر طبیعت میری سخت مقتدر ہو رہی تھی، کوئی چیز مزہ ہی نہیں دے رہی تھی۔ ناشتہ کر کے میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ہارٹن کا فون آ گیا۔ بولا، مجھے افسوس ہے جناب کہ ہم آپ کو صبح کے طیارے میں نہ بھیج سکے۔ دراصل آپ کا تفصیلی بیان بہت ضروری ہے۔ میں ابھی آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ آپ مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے، درست ہے، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ اس سارے معاملے میں آپ کی گواہی بے حد ضروری تھی۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، پولیس اسٹیشن جا کر آپ کو بیان دینا ہے اور بس۔ کس وقت آ رہے ہیں آپ؟ بس کوئی آدھا گھنٹے میں میرا انتظار کریں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں موجود ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں اس مخمسے میں خواہ مخواہ ہی پھنس گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کارروائی اتنی لمبی ہو جائے گی اور مجھے تھانے میں بیان دینے کے لیے بھی جانا پڑے گا۔ میں نے تو ان کے ساتھ نیکی کی تھی، ان کا طیارہ اغوا ہونے سے ہر قیمت پر بچا لیا تھا، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ رات بھر مجھے اس کی سزا بھی سہنی پڑے گی۔ نہ مجھے سونا نصیب ہوا، نہ میرا سفر کم ہو سکا، الٹا مجھے ان 3 بدماشوں کی بھینٹ چڑھ جانا پڑا تھا اور ابھی پتہ نہیں کن مرحلوں سے مجھے گزرنا پڑے۔ کوئی 20 منٹ بعد عالیہ میرے پاس آ پہنچی۔ وہ تنہا آئی تھی، دمن اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اس وقت ساری میں ملبوس تھی، ماتھے پر اس نے بندیا سجا رکھی تھی۔ رنگ و روپ اس کا بالکل ہندو عورتوں کا سا دکھائی دیتا تھا۔ کاجل کی دھار کو اس نے بہت تیز کر رکھا تھا۔ ایک چھوٹا سا سوٹ کیس اس کے ہاتھ میں تھا جسے دیوار کے قریب رکھ کے وہ سیدھی صوفے پر اپنا پرس پھینک کر وہیں دم سے بیٹھ گئی۔ میں دروازہ اندر سے بند کر کے پیچھے ہٹا تو وہ بولی،
کیا میں سمجھوں کہ آپ نے دمن سے انگوٹھی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا؟ میرا اندازہ یہی ہے جیلانی، میں تمہارا دروں بروں بہت اچھی طرح پڑھ سکتی ہوں، دیکھیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ابھی میں اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے پایا تھا کہ وہ پھر بولی، تھوڑا سا کوک نکالیں، فریج سے پیاس لگ رہی ہے۔ میں نے فریج میں سے کوک نکال کر 2 گلاسوں میں انڈیل دیا۔ بتایا نہیں آپ نے آخر قصہ کیا ہے؟ اس سے جھوٹ بولنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ ٹھیک کہتی ہیں عالیہ، انگوٹھی میرے پاس ہے، اگرچہ اب اس کے بہت سے گاہک پیدا ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ دراصل میں نے دمن سے اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کہیں واپس نہ مانگ لے۔ ٹھیک کیا ہے آپ نے، وہ بہت ناراض ہو رہا تھا، کہتا تھا کہ اتنا بڑا راز تم نے اسے کیوں بتا دیا، بڑی غلط بات ہو گئی ہے۔ مگر وہ کس تحفے کا ذکر کر رہا تھا؟ آپ کو بھی اس کا علم ہے؟ شاید وہ اس ڈرافٹ کی بات کر رہا ہو، یا عین ممکن ہے اس کا اشارہ اس انگوٹھی کی طرف ہی ہو، مگر بعد میں اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہو۔ مگر مجھ پر وہ بہت ناراض ہوا۔ ویسے تم نے بہت عقل مندی کی تھی، ورنہ وہ شاید تم سے زبردستی انگوٹھی چھین لیتا۔ وہ اسے بہت عزیز ہے۔ کیا خیال ہے میں اسے واپس نہ کر دوں؟ اس کے اعتماد کو میں کھونا نہیں چاہتا۔ ایسی غلطی ہرگز نہ کریں جیلانی، آپ کی زندگی ویسے ہی ہر وقت خطرے میں رہتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کے دشمن کامیاب ہو جائیں۔ ہاں بس اتنی بات یاد رکھیں، باقی سب بے معنی ہے۔ کہاں ہے وہ انگوٹھی؟ اس نے بڑے اداس لہجے میں کہا اور کوک پینے لگی۔ میں نے انگوٹھی نکال کر اسے دے دی، وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ یہ آپ کے بہت کام آئے گی جیلانی، اسے بہت سنبھال کر رکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے انگوٹھی مجھے دے دی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں عالیہ، ورنہ میں آپ سے کسی ایسی نوازش کی قطعاً توقع نہیں رکھتا تھا۔ اس انگوٹھی کو تو میں جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا، مگر وہ کسی اور ہی خیال میں کھو چکی تھی۔ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلانیاں جانے ہو، ہے نا یہی بات؟ دمن ہسپتال چلا گیا ہے کسی مریض کو، اس کی بہت سخت ضرورت تھی۔ مجھے آپ یہ بتائیں جیلانی، کبھی آپ نے محبت کی ہے؟ کسی کو ٹوٹ کر چاہا ہوگا؟ کیا نام ہے اس کا؟ میں کوک کا گلاس اٹھا کر چوتھی کرسی پر جا بیٹھا۔ میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے تو زندگی نے فرصت ہی نہیں دی تھی میں اپنی کتاب کا یہ ورق الٹ سکوں۔ میں اسے کیا بتاتا؟ ایک وہ مسند آرا تھی، وہ خوابوں میں ہی مجھے ملی اور خوابوں میں ہی بچھڑ گئی۔ میں نہ اس کے کسی کام آ سکا، نہ وہ میری طرف توجہ دے سکی، اور جب میں نے اسے آخری بار دیکھا تو وہ امراض کا تنور بن چکی تھی۔ اس کا سارا حسن و جمال ماضی کی داستان بن چکا تھا۔ صرف ایک زخم رہ گیا تھا اس کے دل میں، اور وہ تھا اس کے باپ کے قاتل کا دیا ہوا زخم، جو اس کی محبت کا اسیر تھا۔ مگر وہ بھلا اپنے باپ کے قاتل کو کیسے معاف کر دیتی؟ یہی وجہ تھی کہ وہ آہستہ آہستہ میرے ذہن اور میرے قلب سے نکلتی چلی گئی۔ اب تو ایک عرصے سے میں اسے خواب میں بھی نہیں مل سکا تھا، حالانکہ ہمارے ملنے کی جگہ ہی وہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں اب کچھ نہیں سوچا تھا، اور عالیہ پوچھ رہی تھی کہ اس خوش خصال کا نام کیا ہے جس نے مجھے یوں آتش زار بنا دیا تھا۔ میں اسے کیا جواب دیتا؟ اس نے دوسرا گلاس بھرا اور صوفے سے اٹھ کر میرے پاس آ ٹھہری۔ بتائیں نا وہ کون ہے، کیا نام ہے اس کا؟ بیٹھ جائیں عالیہ اور یہ بتائیں کہ مجھ ایسے لچے لفنگے آدمی سے کون محبت کرے گا؟ میرے عمل نہیں دیکھتی ہیں آپ؟ اور پھر یہ دیکھیں کہ میری زندگی کن حالات میں گزر رہی ہے۔ ایسی تو مجھے کوئی بھی نہ مل سکی جو صرف اور صرف میرے لیے خود کو بھول سکتی۔ عورت ایک تحفظ کی طلبگار ہوتی ہے، اور وہ میں کسی کو بھی فراہم نہیں کر سکتا۔ غلط، بالکل غلط۔ محبت کسی تقاضے کے بغیر کی جاتی ہے، تحفظ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرا حال دیکھیں، مجھے آپ کہاں کھینچ لائے ہیں، حالانکہ ہمارے درمیان کیسی کیسی نفرتیں پل رہی تھی۔ میں آپ کی صورت دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر شاید دل کے نہاں خانوں میں اصل بات یہ نہیں تھی۔ پہلے ہی دن سے میری یہی کیفیت تھی، پتہ نہیں ایسا کیوں تھا۔ بتائیں نا، اس سارے سلسلے کی کوئی وجہ سمجھ آئی ہے آپ کو؟ شاید یہ امریکہ کی آب و ہوا کا اثر ہے۔ اس بے وطنی نے آپ کے محسوسات میں انقلاب پیدا کر دیا ہے، ورنہ میں تو محض ایک مجرم ہوں، اور مجرم کو لوگ جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ مجھے معلوم ہے۔ اب کیا
سوچا ہے آپ نے؟ اس نے موضوع ایک دم بدل دیا۔ وہ اچانک ہی اداس ہو گئی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کب واپس جا رہے ہیں آپ؟ میرا بس چلے تو میں ابھی نکل جاؤں۔ ان سے بات کی ہے آپ نے؟ ہاں، ان کا سیکیورٹی افسر سارجنٹ ہارٹن یہاں پہنچ رہا ہے، میں نے اس سے بات کی ہے۔ آپ 10-15 دن یہاں رک نہیں سکتے ہیں؟ میں آپ کو امریکہ کی سیر کراؤں گی، لاس اینجلس چلیں گے، ہالی ووڈ بھی آپ کو دکھاؤں گی، بڑی رونقیں ہیں یہاں۔ نہیں چاہیے مجھے یہ سب کچھ عالیہ، میں دراصل آسیہ کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ پتہ نہیں آپ کیسے کہہ رہی تھی کہ ان کو دمن رہا کروا سکتا ہے، وہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، مگر اس کام کے لیے اسے پاکستان جانا ہوگا اور یہی وہ نہیں چاہتا ہے۔ تمہیں یاد ہے کراچی کا وہ ہیلتھ ڈائریکٹر ڈاکٹر ترمزی جسے تم نے ہمارے ساتھ اغوا کر لیا تھا؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ ترمزی نے ڈاکٹر دمن کے خلاف زبردست واویلا مچا دیا، باقاعدہ تفتیش کروائی، پتہ یہ چلا کہ دمن ڈاکٹر کی سند نہیں لے سکا تھا، اس کا لائسنس جعلی تھا، اس پر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے اسے بلیک لسٹ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب دمن پاکستان نہیں جانا چاہتا۔ ویسے اس کا اثر و رسوخ اب بھی بہت ہے، اگر آپ کچھ کر سکیں تو ضرور کریں، کسی کے نام کوئی چٹھی، کوئی سفارش، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ میرا پتہ آپ کے پاس موجود ہی ہے۔ ہاں پتہ تو موجود ہی ہے۔ کمال کیا آپ نے کہ ہماری ہی کوٹھی خرید لی، اس کا علم مجھے بعد میں ہوا، مگر خیر آپ کو نقصان تو نہیں ہوا، میں نے رقم پوری ادا کر دی تھی۔ رقم تو مجھے مل ہی گئی تھی، ان دنوں ہمیں واقعی بہت سخت ضرورت تھی۔ پھر تو دمن نے ایسا چکر چلایا کہ ہمارے وارے نیارے ہو گئے۔ بہرحال طے یہ ہوا کہ آپ اب کسی بھی وقت واپس جا سکتے ہیں، یہاں ٹھہریں گے نہیں؟ جی نہیں ہو سکتا ہے، میں آسیہ اور آبی کو رہا کروا کر یہاں بھیج دوں، بہت دکھ اٹھائے ہیں ان لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، میں ان کا بہت خیال رکھوں گی، آسیہ کو اپنی سگی بہن تصور کروں گی، اسے یہاں بھیج دیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔